الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم. محترم بزرگ و دوستو اور معزز سامعین کرام، چاند کی تاریخ کے حساب سے یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور شعبان کے آخری ایام چل رہے ہیں. اس شعبان المعظم کے بعد ایک ایسا مبارک اور بابرکت مہینہ آنے والا ہے. اس مہینے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، جو مہینہ نیکیوں کے بہار کا مہینہ کہلاتا ہے، اللہ سے مغفرت کروانے کا مہینہ کہلواتا ہے. کچھ ہی دن باقی ہیں جس کے بعد یہ مہمان ہمارے پاس آ جائے گا، اور اس رمضان المبارک جو مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کے ساتھ کئی نسبتیں جڑی ہوئی ہیں، اس مہینے کے ساتھ کئی چیزیں لگی ہوئی ہیں، اور رمضان المبارک مہینے کے ساتھ قرآن مجید کا بہت بڑا تعلق ہے. قرآن مجید کی نسبت بھی رمضان کے مہینے سے جڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کو اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نازل فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ قرآن آخر ہے کیا چیز؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب ہے. اور قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے معجزات ہیں، اسی طریقے سے قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. قرآن مجید پیدا ہونے سے لے کر جنت میں پہنچنے تک ہر انسان کی ہر وقت ہر لمحہ رہبری اور رہنمائی کرتا ہے. قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کی زندگیوں کو پلٹ دیا. اسی قرآن مجید کی وجہ سے کئی ذلیل لوگ عزت دار بن گئے. جو دنیا کے اندر لوگوں کی نظروں میں ذلیل تھے، وہ لوگوں کی نظروں میں قرآن مجید کی وجہ سے عزت دار بن گئے. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور قرآن مجید صرف مومنوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے انسان جتنے اب موجود ہیں یا جتنے قیامت تک آئیں گے، تمام انسانوں کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے. چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یا کسی دوسرے مذہب کا ماننے والا ہو یا اللہ کا انکار کرنے والا ہو
یہ قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو یہ عبادت کی کتاب نہیں فرمایا بلکہ ھدی للناس فرمایا کہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، تمام انسانیت کے لیے منشور حیات ہے، اور یہی قرآن مجید دنیا کے ہر انسان کے لیے آب حیات بھی ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر ایک ایسی کشش موجود ہے اور ایسی جاذبیت موجود ہے جس کی وجہ سے قرآن کریم لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اپنی طرف راغب کرتا ہے۔ حرم کے اندر سرداران قریش بیٹھے ہوئے ہیں، قریش کے سرداروں کی محفل جمی ہوئی ہے، اس محفل کے اندر بڑے بڑے سردار موجود ہیں، جس کے اندر عتبہ بھی موجود ہے، جس محفل کے اندر ابو جہل بھی موجود ہے، اس محفل کے اندر ابو لہب بھی موجود ہے، اور ہر روز جس طرح ان کے چہروں پر خوشی اور مسرت و شادمانی نظر آیا کرتی تھی، اس دن ان کے چہروں سے خوشی و مسرت شادمانی غائب ہے۔ ان سرداروں کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہیں، ان کے چہروں سے پریشانی جھلک رہی ہے، اور وہ پریشانی کس وجہ سے تھی؟ وہ پریشانی نہ تجارت کی وجہ سے تھی، وہ پریشانی نہ جنگ کی وجہ سے تھی، وہ پریشانی نہ دنیا کی وجہ سے تھی، ان کے چہروں پر صرف پریشانی اس وجہ سے تھی کہ ان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم موضوع بنے ہوئے تھے، محمد رسول اللہ ان کی موضوع بنے ہوئے تھے، اور محمد رسول اللہ کے ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے موضوع بنے ہوئے تھے، اور محمد رسول اللہ کی تبلیغ اور محمد رسول اللہ کی دین کی دعوت ان کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی۔ وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم نے کیا کیا تدبیریں اختیار نہیں کی، ہم نے کیا کیا ترکیبیں استعمال نہیں کی، ہم نے ان لوگوں کو واپس لانے کے لیے، اسلام سے پھیرنے کے لیے، ایمان چھوڑنے کے لیے ہم نے ان کے اوپر کتنا ظلم نہیں کیا، کیا کیا تکلیفیں ان کو نہیں پہنچائی، کتنی مشقتوں کے اندر ان کو نہیں ڈالا۔ ہمارا آپ بارہا سنتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین شروع اسلام میں داخل ہوئے تو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے، طرح طرح کی مصیبتیں صحابہ کرام کو دی جاتی تھی۔ بارہا ہم سنتے ہیں کہ صحابہ کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا، صحابہ کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، گرم ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر کی چٹان رکھ دی جاتی، اور اسی دین کے خاطر حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے چرمگاہ کر پرچہ مار کر شہید کر دیا گیا۔ وہ لوگ بیٹھ کر یہی سوچ رہے تھے کہ ہم نے کتنی تکالیف ان کو پہنچائی، کتنی تکلیفیں ان کو دی، کتنا ظلم و ستم ہم نے ان کے اوپر ڈھایا، لیکن یہ واپس آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، یہ اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ جو آدمی ایک مرتبہ محمد رسول اللہ کا ہو جاتا ہے وہ کسی طرح ہمارا ہوتا ہی نہیں، بس یہی پریشانی ان کو لگی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے روکا جائے، اس دعوت کی محنت سے روکا جائے۔ آخر میں ان سب کے ذہن کے اندر ایک ترکیب سوچتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر ترکیب کو آزما لیا، ہر تدبیر کو آزما لیا، لیکن ہم ناکام رہے۔ صرف ایک ترکیب ایسی ہے کہ محمد رسول اللہ کو لالچ کے اندر پھانسا جائے۔ یہ ترکیب ایسی مؤثر اور اثر انداز ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ بڑے بڑوں کے بھی پیر پھسل جاتے ہیں۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو عورت، عزت، شہرت، دولت مل جائے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بلا محنت اور مشقت کے حاصل نہیں ہوتی، اس کے پیچھے محنت کرنی پڑتی ہیں، اور اگر کسی کو بلا محنت اور مشقت کے حاصل ہو جائے تو سونے پہ سہاگا ہوتی ہیں۔ سب نے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ کے اندر پھانسا جائے۔ تو جو سردار بیٹھا ہوا تھا عتبہ، وہ کہنے لگا کہ میں اس ترکیب کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانستا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ترکیب سے ہمارے جال سے کیسے نکلتے ہیں۔
تو سارے سردار خوش ہوتے ہیں، اور سارے سرداروں کا معلوم ہے کہ عتبہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ فصیح اللسان اور بڑا ذہین آدمی ہے، اور اس کی زبان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور سارے اس کے زبان کے مقابلہ کرنے سے عاجز ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر کر لے گا، تو سب لوگ خوشی خوشی کہنے لگے کہ عتبہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا، اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھل کر بات کر، اور ہم آج شام ہونے سے پہلے تیری گفتگو کی ساحرانہ انداز کے نتائج کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر۔ حضرت عتبہ خوشی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے، آپ کے دربار میں پہنچتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا چاہیے؟ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب ہی نہیں دیے، پھر وہ خود بول پڑتا ہے کہ کیا آپ کو مکہ کی ریاست چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں۔ پھر عتبہ کہتا ہے کہ آپ مکہ کے کسی بڑے گھرانے میں شادی چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں۔ پھر عتبہ سوال کرتا ہے کہ آپ کو ڈھیر ساری دولت چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات سن کر عتبہ جو ہے پریشان ہو گیا، پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ سے بڑی ہمدردی ہے، آپ ہماری بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کے اوپر جنات کا اثر ہو گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کا علاج کریں گے اور پورا خرچہ ہم خود برداشت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت حوصلے کے ساتھ عتبہ کی باتیں سن رہے تھے۔ جب عتبہ کی بات ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عتبہ، تم نے اپنی بات کر دی، اور اگر اجازت ہو تو میں اپنی بات کروں۔ عتبہ خوشی سے کہتا ہے کہ آپ ضرور فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیت تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں، سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں تلاوتیں کرتے ہیں۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، ذرا تصور کیجئے کہ وہ کیسا سما ہوگا، ایک طرف تلاوت قرآن ہے اور دوسری طرف میٹھی زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، ایک طرف تلاوت قرآن ہے اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، تو کیا سما ہوگا؟ وہاں پر ایک سما سا بند گیا اور عتبہ اپنے ہاتھ زمین پر ٹکائے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن رہا ہے، خاموش ہے، خاموش نیچے منڈی رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے سجدے کی آیت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھتے ہیں۔ عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور عتبہ سے کہتے ہیں کہ اے عتبہ، تم نے میرا جواب سن لیا، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ وہاں سے عتبہ منہ لٹکائے ہوئے اپنی طرف چلتا ہے، سرداران قریش کے پاس پہنچتا ہے۔ سرداران قریش دور سے عتبہ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، عتبہ جو چہرہ لے کر گیا تھا یہ وہ چہرہ اس کا نہیں ہے، اس کا چہرہ بدلا ہوا ہے۔ عتبہ سے پوچھتے ہیں کہ عتبہ، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے؟ عتبہ کہتا ہے کہ ہاں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے، اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسا کلام سنا ہے جو کلام نہ شعر ہے، جو کلام نہ سحر ہے، اور یہ مجھے امید ہے کہ یہ کلام ایک دن رنگ لا کر رہے گا۔ اور عتبہ سرداران قریش سے کہتا ہے کہ میری بات مانو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مت پڑو، ان کو اور ان کے کام کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ یہ تو عتبہ کی سیدھی سادھی باتیں تھیں، لیکن سرداران قریش کو کہاں ماننا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ لو جی، عتبہ پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا۔ یہ جادو نہیں تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
جو آپ کی زبان مبارک سے قرآن کی آیتیں نکل رہی تھی، اس قرآن کا اثر تھا، اس قرآن کی تاثیر عتبہ کے دل پر اثر کر گئی تھی، جس کی وجہ سے عتبہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کرنے کی وجہ سے آیا تھا، لیکن قرآن کے اثر کی وجہ سے خود مفتوح ہو گیا۔ یہ قرآن کا اثر تھا، عتبہ کا رنگ بدل چکا تھا، عتبہ کا چہرہ بدل چکا تھا، اور عتبہ کے دل کے اندر قرآن اثر کر چکا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم قرآن کو آسمان پر اتارتے، اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ہمارے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو قرآن کے اندر ایک ایسی کیفیت ہے، ایک ایسی جاذبیت ہے کہ قرآن لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اپنی طرف راغب کرتا ہے۔ آدمی تو آدمی قرآن کو سننے کے بعد شجر و حجر بھی جھومنے لگتے ہیں۔ قرآن کے اندر ایسی تاثیر موجود ہے۔ کچھ دنوں پہلے، کچھ سال پہلے قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے۔ ہم سب ان کا بارہا نام سنتے ہیں۔ بہت مشہور قاری ہیں مصر کے، قرآن مجید بہت اچھے انداز سے پڑھا کرتے تھے، بہت ہی پیاری آواز سے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ قرآن پڑھتے ہیں، ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رات دن آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، کیا کبھی آپ نے کوئی قرآن کا معجزہ دیکھا ہے؟ تو قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں، میں نے قرآن کے کئی معجزے دیکھے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے ملک کے صدر کو روس جانا ہوا۔ روس میں کافروں کی حکومت ہے، پورے کافر وہاں پر موجود ہیں۔ قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روس ہمارے صدر روس گئے، وہاں جانے کے بعد وہاں کے لوگوں سے میٹنگ ہوئی، وہاں کے لوگوں سے بات چیت ہوئی۔ بات چیت ہونے کے بعد روس کے لوگوں نے ہمارے صدر کو کہا کہ کیا تم مسلمان بنے پھرتے ہو؟ یہ مسلمان کہتے ہو ہمیشہ، یہ مسلمانی سب چھوڑ دو، یہ ایمان اسلام پورا چھوڑ دو اور ہماری طرح ہو جاؤ، ہماری طرح بن جاؤ، ہمارے نقش قدم پر چلنے لگو تو ہم تمہارا ہر طریقے کا ساتھ دیں گے اور تم جو ایک ترقی یافتہ ملک میں شمار ہونے لگو گے۔ وہاں کے صدر نے تو اس وقت کچھ نہیں کہا، خاموش واپس آ گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد، کچھ سال کے بعد پھر روس جانا ہوا۔ تو روس جانے سے پہلے وہاں کے صدر نے قاری عبد الباسط صاحب سے کہا کہ اب اس وقت ہمارے ساتھ آپ کو بھی چلنا ہے۔ تو قاری عبد الباسط صاحب فرماتے ہیں کہ میں تو پریشان ہو گیا کہ میری ضرورت تو جہاں پر مسلمان ہیں وہاں پر ہوتی ہے، عرب کے ممالک میں میری ضرورت ہوتی ہے، امارات میں میری ضرورت ہوتی ہے، ہندوستان پاکستان جہاں پر مسلمان ہیں وہاں پر میری ضرورت پڑتی ہے۔ روس کے اندر تو پورے کافر ہیں، نہ اسلام کو ماننے والے ہیں، نہ مذہب کو ماننے والے ہیں، نہ دین پر چلنے والے ہیں، وہاں پر میری کیا ضرورت؟ لیکن ملک کے صدر کا حکم تھا، میں نے تیاری شروع کر دی اور اپنے ملک کے صدر کے ساتھ روس کے لیے روانہ ہو گیا۔ روس پہنچنے کے بعد وہاں کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، وہاں کے لوگوں سے بات چیت ہوئی، پھر میٹنگ ہوئی۔ پھر بات چیت کے بعد ہمارے ملک کے صدر نے ان لوگوں سے کہا، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں قاری عبد الباسط ان کا نام ہے، یہ ہمارے اچھے دوست ہیں، یہ آپ حضرات کے سامنے کچھ پڑھ کر سنائیں گے۔ تو قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر ان کے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھنی شروع کی۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں وہی ہیں، آج سے 1400 سال پہلے اسی آیتوں کو سن کر، اسی قرآن کی آیت کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی مشہور تھے، اسلام لانے سے پہلے بھی سارے مکہ کے اندر آپ کی شجاعت اور آپ کی بہادری اور آپ کی شہ سواری اور آپ کی تیر اندازی، یہ سب چیزیں آپ کی مشہور تھیں۔ ہر کوئی آپ سے ڈرا کرتا تھا، آپ کے سامنے کسی کی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے مشورہ کرنے کے بعد چلتے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں پر جا رہے ہو؟ وہ صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ اے عمر، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا، لیکن پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے خود کے بہن اور بہنوں اسلام قبول کر چکے ہیں،
ایمان لا چکے ہیں، وہ اسلام کے دامن میں داخل ہو چکے ہیں۔ جیسے الفاظ سننا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ اور بڑھ گیا، سیدھے اپنی بہن کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں جانے سے پہلے آپ کی بہن اور بہنوئی کلام مجید پڑھ رہے تھے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنے کا اندیشہ ہوا تو آپ نے قرآن مجید کو چھپا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے گئے۔ لے جانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ پوچھنے کے بعد بہنوں کے مارنا شروع کرتے ہیں، بہنوں کو مار مار کر نڈھال کر دیتے ہیں، خون بہنے لگتا ہے۔ آپ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیچ میں آتی ہیں، اپنی بہن کو بھی مارتے ہیں، اپنی بہن کو بھی لہو لہان کر دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اے عمر، تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے اسی ماں کا میں نے بھی دودھ پیا ہے، آج تو مجھے جتنا مارنا ہے مار لے، میں اسلام سے پھرنے والی نہیں ہوں، اسلام سے ہٹنے والی نہیں ہوں، ایمان کے دامن کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ جیسے یہ الفاظ سننا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر اثر ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بتائیے تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ آپ ناپاک ہیں، پہلے غسل کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غسل کرتے ہیں، اس کے بعد قرآن پاک آپ کو دیا جاتا ہے، سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھتے ہیں، آپ کا دل موم ہو جاتا ہے، سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اسلام کے دامن میں آ جاتے ہیں۔ تو قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی وہاں پر سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھنی شروع کی۔ سورہ طٰہٰ پڑھتے پڑھتے 2 رکوع سورت کی پڑھ دی۔ جب ختم کرنے کے بعد میں نے اپنے چہرے کو اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر 4 بندے ایسے ہیں جن کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وہ لگاتار رو رہے ہیں۔ تو ہمارے ملک کے صدر نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو، تمہیں کیا سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ بندہ کیا پڑھا، یہ آدمی کیا پڑھا، ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن یہ جو پڑھ رہا تھا وہ چیز جو ہے ہمارے دل کے اندر اثر کرتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے ہمارا دل نرم ہوتا جا رہا تھا، ہمارے آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہوتے جا رہے تھے۔ تو یہ قرآن کا اثر ہے، قرآن کی کیفیت ہے، جس کی وجہ سے جو ہے قرآن انسان کے دلوں کے اندر اثر کر جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے کئی لوگ اسلام کے دامن میں داخل ہو گئے، کئی لوگ اسلام کے جو ہے دامن کے اندر آ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہو گئے۔ اگر آج ہم قرآن کے اندر جو احکامات ہیں، قرآن کی جو تعلیمات ہیں، اس پر اگر عمل کر لیں گے تو دنیا اور آخرت کے اندر ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی اور ہماری زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ قرآن کریم کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کے احکامات بہت سے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر نماز کا حکم ہے، قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کا حکم ہے، قرآن کریم کے اندر سود نہ کھانے کا حکم ہے، قرآن کریم کے اندر حلال مال کھانے کا حکم ہے، حرام سے بچنے کا حکم ہے، قرآن کریم کے اندر زنا سے بچنے کا حکم ہے، قرآن کریم کے اندر یتیم کے مال کھانے سے بچنے کا حکم ہے، قرآن کریم کے اندر قتل نہ کرنے کا حکم ہے، قرآن کریم کے اندر ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنے کا حکم ہے، قرآن کریم کے اندر سچوں کے ساتھ رہنے کا بھی حکم ہے، قرآن کریم کے اندر جب بات کرو تو سچ بولنے کا بھی حکم ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے کا بھی حکم ہے، قرآن کریم کے اندر یہ بھی فرمایا گیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں وہ لے لو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ تمام چیزوں کے ان تمام چیزوں پر عمل کرنا سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، سارے مسلمانوں پر فرض ہے کہ ان تمام چیزوں پر عمل کریں۔ قرآن کریم کے اندر جو جو احکامات اللہ نے نازل کیے ہیں، تمام احکام پر نازل کرنا، تمام احکام پر حکم عمل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جب تک انسان قرآن کے احکام پر عمل نہیں کرے گا اس کی زندگی کامل اور مکمل نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کریں۔ اگر قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہے تو قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں، اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھنا سکھائیں۔ اپنی اولاد کو جب قرآن کریم پڑھنا سکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے کہ اے فرشتوں، فلاں بندے کا نام جہنم سے نکال کر جنت میں لگا دو، کیونکہ اس کی اولاد، اس کا بچہ قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ جب اس کا بچہ قرآن کریم پڑھتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے باپ کو میں جہنم میں پھینکوں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں۔ قرآن کریم اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں۔ قرآن کریم کسی بھی عمر میں سیکھ سکتے ہیں، عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ بچہ بھی سیکھ سکتا ہے، بوڑھا بھی سیکھ سکتا ہے، جوان آدمی بھی سیکھ سکتا ہے۔ اگر نہیں آتا ہے تو قرآن سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور آئندہ جو مہینہ آنے والا ہے رمضان کریم کا مہینہ ہے،
اس کے اندر قرآن کی تلاوت کا اہتمام بنائیں، قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں اور قرآن کریم کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اور کچھ دنوں کے بعد رمضان کریم آنے والا ہے، جو بڑا مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، جس کے اندر رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ کی ہر وقت نازل ہوتے رہتی ہیں۔ اور یہ مہینہ نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے، نیکیوں کے بنانے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ سے مغفرت کروانے کا مہینہ ہے، اللہ سے بخشش کروانے کا مہینہ ہے۔ تو رمضان المبارک کو صحیح طور پر گزارنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اس رمضان کے مہینے کو صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور رمضان آنے سے پہلے کم سے کم ایک ہفتہ پہلے کچھ کام کر لیں، جس کی وجہ سے رمضان میں زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، رمضان کے اندر عبادت کرنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم پورے سال بھر کا محاسبہ کریں کہ پچھلے رمضان سے لے کر اب تک ہماری زندگی کیسی گزری، ہم اپنی زندگی میں کیا کیا اعمال کیے، کتنے نیکیاں کیے، کتنے گناہ کیے۔ اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر گناہ زیادہ ہیں، اگر ہماری زندگی میں پچھلے رمضان سے اب تک برائیاں زیادہ ہیں تو فوراً وضو کریں، 2 رکعت نفل نماز صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے اندر خیر کی توفیق کا بھی معاملہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور دعا میں جو ہے توفیق کی بھی جو ہے توفیق مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ اللہ میں آج ہی سے روزانہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر ادا کروں گا، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کروں گا اور تیرے تمام احکام کو تسلیم کروں گا اور تیری فرما برداری کروں گا اور تیری نافرمانی سے بچوں گا۔ اور دوسرا کام رمضان آنے سے پہلے ہم یہ کر لیں کہ موت اور قیامت کا استحضار ہمارے سامنے ہو، تنہائی میں بیٹھ کر موت کا استحضار کریں۔ موت یقینی چیز ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت ہر ایک کو آنا یقینی ہے، اور قیامت کا استحضار کریں کہ قیامت بھی ایک دن قائم ہونی ہے۔ قیامت کے دن بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں، اربوں خربوں انسانوں کے سامنے میری زندگی کا ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ اگر اس حساب کے اندر میری برائیاں اور میرے گناہ زیادہ ہوں گے تو تمام انسانوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جاؤں گا، اور اس دن اللہ کے قہر سے کیسے بچوں گا اور اللہ کی ناراضگی سے کیسے بچوں گا، یہ استحضار ہمارے سامنے ہو۔ رمضان کریم آنے سے پہلے ایک کام ضرور یہ بھی کر لیں کہ فضائل رمضان کے متعلق جتنی احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، ان احادیث کا مطالعہ کریں، ان احادیث کو سنیں، ان احادیث کو پڑھیں، اور جہاں جہاں استقبال رمضان کے جلسے ہوتے ہیں ان جلسوں میں شریک ہو، کیونکہ وہاں پر رمضان کو کیسے گزارا جائے، رمضان کے اندر کیا 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 جائے، رمضان میں کیسی عبادتیں کی جائیں، وہ وہاں پر بیان کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں رمضان کے اندر عبادت کرنا آسان ہو جائے گا، ہمارے اندر ایک جذبہ اور تڑپ پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے رمضان کا مہینہ ہمارا صحیح گزرے گا۔ رمضان سے پہلے ایک کام ضرور یہ بھی کر لیں کہ ہم خود اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کریں۔ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں بدلتا اس وقت تک کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جو قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی اللہ تعالیٰ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اب تک گناہوں میں زندگی گزر رہی تھی تو آئندہ اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگے کہ اللہ اب تک میری زندگی گناہوں میں گزر رہی تھی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ آئندہ کی زندگی نیک راستے پر نیکیوں کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور 5واں کام یہ کریں کہ رمضان آنے سے پہلے اپنا ایک نظام الاوقات بنا لیں، اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ فلاں وقت میں فلاں کام کرنا ہے، 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ باجماعت نماز میں ادا کرنی ہے، فلاں وقت میں قرآن کی تلاوت کرنا ہے، فلاں وقت میں ذکر و اذکار کرنا ہے، فلاں وقت میں درود شریف کی کثرت کرنا ہے، فلاں وقت میں استغفار پڑھنا ہے، فلاں وقت میں خیر خیرات کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے۔ یہ پورا نظام الاوقات رمضان آنے سے پہلے ہم بنا لیں گے تو انشاءاللہ پورا رمضان ہمارا صحیح گزر جائے گا، اور رمضان جس طرح گزرنا چاہیے اس طرح رمضان ہمارا گزرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کو صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا